دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے مگر ماں کی دعا خریدی نہیں جا سکتی۔ زبان کے زور پر ہر رشتہ جوڑا جا سکتا ہے مگر ماں کا رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ حضرات، اگر آپ واقعی ماں سے محبت کرتے ہیں تو میری پوری بات سنیں۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں بلکہ ایک حقیقی آنکھوں دیکھی اور دل سے نکلی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں یہ بات بہت پہلے کہنا چاہ رہا تھا مگر بیان کرنے کی ہمت نہ ہو پاتی تھی۔ میرا قلم چلنے سے قاصر رہتا تھا مگر جب مجھے لگا اگر میں اب بھی خاموش اور چپ رہا تو میری ماں آنسو بہاتے بہاتے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے گی، پھر پوری دنیا ماں کے لیے اندھیری ہو جائے گی۔ اور اس بات کا بھی اندیشہ ہونے لگا اگر میں چپ رہا تو ماں روتے روتے دم توڑ دے گی، پھر میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا کیا ہوگا، والد محترم کا کیا ہوگا، خود میرا کیا ہوگا۔ ماں کو کبھی غریبی نے رلایا، کبھی مصائب و مشکلات نے رونے پر مجبور کیا تو کبھی رشتہ داروں نے ستایا اور پریشان کیا۔ نوجوانوں، ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ کبھی بھی تیری ماں کو چین و سکون کی سانس نصیب ہوئی؟ کیسے ہوتی؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی، اور جب تم دودھ پینے لگے تب بھی تیری ماں تیرے خیال میں اپنے پسند کی بہت سی چیزوں کو کھانا بند کر دیا کہ کہیں میرے لال کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب تم روتے تو تیری ماں بے چین و بے قلب ہو جاتی۔ تیری ماں نے تیرے خاطر اپنے بناؤ سنگار اور میک اپ کرنا چھوڑا۔ تم اس وقت کو ذرا یاد میں لاؤ کہ جب تم بیمار پڑتے تو ماں اس ڈاکٹر کے یہاں اس ڈاکٹر کے یہاں پاگلوں کی طرح بھوکی پیاسی چکر کاٹتی۔ پھر جب تم 10-15 برس کے ہوئے تو ماں کو ذرا ہمت ملی کہ میرا لال اب جوان ہونے چلا، یہ اپنی بہن کی شادی کروائے گا، میرے لیے آرام و راحت کا انتظام کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ مگر تم ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیے۔ تم نے اپنی ماں کے گزری ہوئی مشکلات کا مذاق اڑایا۔ تیری شادی ہوئی نہیں کہ تم بدل گئے، اپنی بیوی کی جھوٹی اور بناوٹی باتوں میں آ کر اپنے معصوم پڑھنے لکھنے والے بھائیوں کا خیال کرنا بند کر دیے، اپنی بہن کو نظروں سے گرا دیے، اس کی شادی بیاہ کا بندوبست کرنے سے مکر گئے اور اپنی ماں کو رلانے لگے، اپنی ماں کو رلانے لگے۔ بیوی اور سالیوں کو مارکیٹ لے جانا یاد رہا اور اپنی اس لاڈلی بہن کو بھول گئے جس بہن کی ادنا پریشانی سن کر تیری نیند اڑ جاتی تھی۔ تم اپنی ساس کے بہکاوے میں آ کر اس ماں کو خرچ دینا چھوڑ دیا جس ماں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ کئی برس اپنی عزت کا خیال کیے بغیر تیری گندگی کو دھویا اور صاف کیا، جس نے تیری پریشانی کو کلی طور پر اپنی پریشانی جانا۔ تیرے سسرال والوں نے تیرے بھائی بہن اور تیرے والدین کی عزت کو سر عام نیلام کیا اور تم دیکھتے رہے، اور تم نے اپنے بھائی بہن کی خوشیوں کا گلا گھونٹا، اپنے والدین کی عزت و ناموس کو اپنے گندے پیروں سے روندا۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا تم نے یہ سب ٹھیک کیا؟ تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تم پر اللہ کا قہر اور عذاب آ کر رہے گا۔ اس وقت خود تیری بیوی، سالی، ساس، تیرے سالے اور دیگر سسرال والے کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک نافرمانی کا حساب لے گا، اس لیے ابھی بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ صبح کا کھویا شام میں لوٹ آئے تو اسے کھویا نہیں کہتے۔ اگر تیری ماں وفات پا گئی تو ان کے نام پر خوب سے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تمہارے ساتھ کچھ آسانی ہو جائے، اور اگر ماں حیات سے ہے تو اب ماں کی طرف لوٹ جاؤ، ان کے سامنے رو کر جی گرا کر معافی مانگو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو دونوں جہان میں کامیاب اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین، اپنے بھائی بہن کے حقوق کا پورا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو
سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔